سلجوق سلطان محمد جنہیں الپ ارسلان بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بہادر شیر، وہ منذکرت کی جنگ میں ترک مسلمانوں کے رہنما تھے جو کہ بدر، یرموک جیسی ترک اور اسلامی تاریخ کی مشہور ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ منذکرت میں سلجوقیوں کی فتح تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ اس نے ایشیا مائنر کے بیشتر علاقوں پر رومی ریاست کا کنٹرول ختم کر دیا، اس کی طاقت کو کمزور کر دیا اور اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اس کے گلے میں کانٹا چبھ گیا اور منذکرت کی جنگ کی وجہ سے ہی کئی بڑی جنگیں بھی ہوئی۔ 5ویں صدی ہجری کے پہلے نصف میں سلجوقی غزنوی ریاست کی قیمت پر خراسان اور ٹرانسوکسیانا میں ایک مضبوط ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے خلافت عباسیہ سے اپنی وابستگی کا اعلان کر دیا اور جلد ہی یہ ریاست بہت تیزی سے پھیل گئی۔ چنانچہ اس نے ایران اور عراق پر غلبہ حاصل کر لیا اور سلطان طغرل نے بغداد میں داخل ہو کر اپنی عسکری کامیابیوں کا تاج پہنایا۔ جب اصل اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا اور خلیفہ کے پاس صرف چند نقش و نگار رہ گئے تھے، طغرل بے کو تاریخ کے عظیم ترین انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سلجوقی ریاست کے حقیقی بانی ہیں اور یہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ سلطان طغرل کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھنے کے لیے ان کا کوئی بیٹا موجود نہ تھا۔ اقتدار کے لیے کشمکش پیدا ہوئی، جس کا فیصلہ ان کے بھتیجے الپ ارسلان نے اپنے مشہور وزیر نظام الملک کی مدد سے کیا، جو اپنی ذہانت، اثر و رسوخ کی طاقت، وسائل پرستی اور ثقافت کے تنوع کے لیے جانے جاتے تھے۔ الپ ارسلان اپنے چچا سلطان طغرل کی طرح ایک ہنرمند اور کاروباری رہنما تھے اور اس نے ایک خاص پالیسی اختیار کی جو سلجوقیوں کے زیر اثر ممالک میں اپنی حکمرانی کے ستونوں کو مضبوط کرنے پر انحصار کرتی تھی۔ الپ ارسلان اسلام کی دعوت کو پڑوسی عیسائی ریاستوں جیسے آرمینیاؤں اور بازنطینیوں کی سرزمینوں میں پھیلاتا تھا اور وہ 7 سال تک اپنے وسیع ملک کے حصول کا معائنہ کرتے رہے، تب تک مزید علاقے فتح کرنے کی جانب گامزن نہ ہوئے، بلکہ پہلے اپنی سلطنت مضبوط کی۔ جب سلطان الپ ارسلان کو یقین دلایا گیا کہ سلجوق ریاست کے تابع تمام خطوں اور ممالک میں سلامتی قائم ہے، تو اس نے اپنے دور کے مقاصد کے حصول کی منصوبہ بندی شروع کر دی، یعنی اپنی ریاست کے پڑوسی عیسائی ممالک کی فتح۔ عباسی خلافت کے جھنڈے تلے عالم اسلام کا اتحاد سب سے اہم مدعا تھا۔ آرمینیائی اور جارجیا کے ممالک کو فتح کیا گیا اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، جیسا کہ اس نے ان خطوں میں اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی کام کیا۔ سلجوقوں کی فتوحات نے رومن شہنشاہ رومانس ڈیوجینس کو غصہ دلایا اور اس نے اپنی سلطنت کو سلجوقوں کی توسیع سے بچانے کی کوشش کی اور اس کی فوجوں نے سلجوقوں کے ساتھ متعدد جھڑپیں اور لڑائیاں کیں، جن میں سب سے اہم منذکرت کی جنگ تھی۔ چنانچہ مورخین کا اندازہ ہے کہ سلطان الپ ارسلان کے سپاہیوں کی تعداد 20 سے 30 ہزار کے درمیان تھی، جبکہ رومی فوج کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان تھی۔ طے ہوا جنگ کا وقت جمعہ کے دن دوپہر کے بعد ہوگا۔ سلطان الپ ارسلان کے سب سے زیادہ مشہور لمحات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مکمل سفید لباس پہنا تھا اور اس نے فوج میں خطبہ دیا تھا کہ وہ اپنا سفید کفن پہنتا ہے، اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو یہ اس کا کفن ہے، اور وہ اس کے بڑے بیٹے ملک شاہ کی پیروی کریں۔ اور جب جنگ کا وقت آ گیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، تو وہ نیچے اترا اور سلطان نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنا چہرہ خاک میں ملا دیا، خدا کو پکارا اور اسے مدد طلب کی، اور یوں فتح اس کی فوج کی مقدر ہوئی اور رومن شہنشاہ ڈیوجینس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیوجینس سلطان کے سامنے کھڑا ہوا تو ڈیوجینس نے کہا کہ یا تو آپ مجھے مارنے کا فیصلہ کریں اور مجھے اپنے ملک میں جگہ رکھیں، یا معاف کر دیں گے اور تاوان لے کر مجھے واپس بھیج دیں گے۔ سلطان الپ ارسلان نے اسے جواب دیا، تم نے صرف معافی فدیہ کا عزم کیا ہے۔ چنانچہ فدیہ کے عوض اسے معاف کر دیا گیا اور سلطان الپ ارسلان کو یہ تمام کامیابیاں اپنے عظیم وزیر نظام الملک کی کوششوں کے بغیر حاصل نہ ہوتیں، جو نہ صرف ایک شاندار وزیر اور ماہر سیاستدان تھے، بلکہ ان سے محبت کرنے والے اور سائنس و ادب کے مبلغ بھی تھے۔ الپ ارسلان کی حیثیت اس کی شاندار فتح کے بعد بلند ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر نظام الملک کے ساتھ بھی کافی شہرت حاصل کی، جس نے سلجوق پالیسی کو ترتیب دینے
اور اس کے نفاذ کی نگرانی میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان الپ ارسلان نے جو کچھ حاصل کیا اس سے زیادہ خوش نہیں تھا اور اس نے اپنی فتح کا ثمر حاصل نہیں کیا، وہ اپنی فتوحات کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ وہ منزکرت کی لڑائی کے 1.5 سال بعد ایک انقلابی کے ہاتھوں مارے گئے جب ان کی عمر 44 سال تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ملک شاہ نے 5ویں صدی ہجری میں فوجی اور ثقافتی کامیابیاں حاصل کیں۔ ناظرین، ہماری تاریخ میں ایسے ہیروز موجود ہیں جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ دنیا آج بھی ایسے بہادروں کی معترف ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے۔